الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء دوسرا پارہ ہے۔ پورے پارے کی مختصر وقت میں تفسیر چاہے مختصر بھی بیان کی جائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شرح بیان کرنا تو بڑا آسان ہے مگر مختصر اختصار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی جو ہے نا اختصار کر کے جو مضامین اس بارے میں بیان ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے مسائل فقہی مسائل ہیں وہ اس بارے میں بیان ہوئے ہیں، سب سے زیادہ جس بارے میں بیان ہوا وہ یہی پارہ ہے۔ تو دیکھیے ذرا اس دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو تم امت وسط ہو، یعنی جو امت محمدیہ ہے اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، یعنی غالب لوگوں کے اندر چند ایسے عناصر ہوتے ہیں جن کے اندر حد سے زیادہ جو ہے وہ سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اور چند ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی لوز ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، اکثر گھرانے آپ دیکھ لیں چاہے وہ تھوڑا سا دین سے دور بھی ہوں مگر اپنے بچوں کو غلط کاریوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کون سا طریقہ ہے جو درمیانہ ہو؟ نمبر ایک، برائیوں کو بالکل روکنا چھوڑ دینا، یہ بالکل لو انسان کے اندر لوزنگ ہے جو کہ جائز نہیں۔ اور نمبر دو، برائیوں کے اوپر مار پیٹ اور قتل و غارت شروع کر دینا اور کفر کے فتوے لگانا، یہ بالکل حد سے بڑھنے والا طریقہ ہے۔ جو درمیانی طریقہ ہے وہ ہے تبلیغ اور اصلاح کرنے والی قوم ہو۔ نمبر دو، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تحویل قبلہ، قبلے کو جو تبدیل کیا گیا۔ اس کا ذکر ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو جو تو چاہتا ہے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ بن جائے، تو آج ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو رغبت ہو جس چیز کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف چہرہ اٹھا کے مانگے کہ اللہ تو مہربانی فرما یا ہمارا کام کر دے۔ اس کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اس کا ذکر ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہارا رسول ہے وہ تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم، اور قرآن کریم کے اندر حکمت سے مراد حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مصیبتوں میں ڈٹے رہتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، کفریہ کلمات نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ڈٹ جاتے ہیں، عزیمت اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ انہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ راست کے اوپر ڈٹ کر رہنے والے ہیں۔ حج کا ذکر ہوا ہے، کافی سارے حج کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے حج ہو یا عمرہ ہو۔ حج اور عمرے کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اسی طرح یہ بتایا گیا حج کے بارے میں مختلف جگہوں پہ کہ جو حج تمتع اور حج قران ہوتا ہے اس میں قربانی فرض ہوتی ہے، جو حج مفرد ہوتا ہے اس میں قربانی فرض نہیں ہوتی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو حج قران اور حج تمتع ہے یہ خانہ کعبہ میں جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو آفاقی لوگ ہیں، باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ جو اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے صرف حج مفرد ہے، چاہے وہ لوگ اس ملک کے علاوہ وہاں پہ کمائی کے لیے رہنے والے ہوں یا پھر اس ملک کے اپنے باشندے ہوں۔ اسی طرح یہ ذکر کیا گیا کہ جو حج تمتع اور حج قران ہے اس کے اندر قربانی تو فرض ہے مگر ایک شخص قربانی کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھیں، 3 وہاں پہ اور 7 لوٹ کر۔ تو یہ جو حج کے مسائل ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو صحیح مسئلے کا پتہ ہے تو وہ صحیح مسئلہ چھپا کر جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتائے، لوگوں کو غلط لیڈ کرے، تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں سوائے وہ لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو پھر کوئی بات نہیں، وہ بھیا
اور پھر وضاحت بھی کر دے کہ بھائی صحیح مسئلہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشرکین ہیں وہ اپنے شرکاء اور اپنے الہوں سے بے حد محبت رکھتے ہیں، لیکن مومنین کی اپنے اللہ اور اپنے رسول اور اپنی کتاب اور اپنے دین سے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حلال کھانے کا ذکر ہے کہ اے لوگوں حلال کھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ جس طرح انبیاء کو حلال کھانے کا ذکر ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی حلال کھانے کا ذکر ہے۔ حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حلال کا حرام کا فتویٰ دے دینا اور حرام کے لیے حلال کا فتویٰ دے دینا یہ بھی حدود کو تجاوز کرنے والی بات ہے۔ ایسے لوگ اگر حلال کو حرام کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یا حرام کو حلال کہہ کر کھا لیتے ہیں، وہ حرام کو نہیں کھا رہے ہوتے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھے، انسان اچھائیاں کرے۔ نیکی جو ہے وہ اصل جو نیکی ہے وہ ہے ایمان کی نیکی اور توحید کی نیکی۔ اگر توحید اور ایمان انسان کے پاس ہے تو ساری نیکیاں ہی تصور ہوتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس توحید نہ ہو اور ایمان نہ ہو تو پھر کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شرط اول ہے۔ اکیلا ایمان اور نماز نہیں ہے بلکہ اپنے عہد و معاہدے کو پورا کرنا بھی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھتا ہو، انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہو، مگر عہد و معاہدے کو پورا نہ کرتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، تبھی تو وہ معاہدے کو پورا نہیں کر رہا، تبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ تو پختہ عقیدے اور توحید کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیم کو پیش نظر رکھے۔ قصاص کا ذکر ہوا ہے، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر قصاص ہوتا ہے، لیکن قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، عام معافی بھی ہے مفت میں، تو یہ ورثاء کے اوپر ہے۔ اور قصاص کے بارے میں یہ پاور ہے اتنی کہ ایک بندے کو اگر قصاصاً قتل کر دیا جائے تو کئی جانیں پھر اس کے بعد بچ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ خوف میں آ جاتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تو پھر ہم بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے یا اولی الالباب، اے عقل مند لوگوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ مریض یا سفر میں ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، مگر رمضان کے بعد قضائی دے دیں۔ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ بالکل لاغر اور کمزور ہیں، نہ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ رمضان کے بعد کسی بھی موقع پہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت، صلاحیت اور سکت ہو، تو ان کو چاہیے، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ جتنے روزے کیا پورے رمضان کے جو ہے وہ ہر مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور کھانا کی جو مقدار ہے وہ اوسطاً ہے، اگر کسی شخص کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جب بھی آپ پکاریں تو اپنے رب کو پکاریں، رب کے علاوہ کسی اور کو آپ پکار ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب تمہارا سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عورتوں تم اپنے خامدوں کے لیے لباس ہو، اور اے خامدوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، لہٰذا ایک دوسرے کے جو راز ہیں ان کو کبھی بھی آؤٹ نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی خامد بیوی میں سے راز کو آؤٹ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف بھی کرو، اعتکاف کے اندر ایسی چیزوں سے بالکل پرہیز کرو جو چیزیں غلط ہوں اور اخلاقیات کے منافی ہوں، ان چیزوں سے پرہیز کیا کرو، اور کبھی کسی کے مال کو نہ کھاؤ، کبھی بھی کسی کے مال کو نہ کھاؤ، ہیلے سازی سے بھی نہ کھاؤ، اور خصوصاً وکلاء کے لیے ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جو وکلاء ہیں وہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ اس میں مقدمے کے اندر گھسیٹ کے ان کا پیسہ کھانے کے لیے حکام کے پاس، یعنی عدالتوں میں گھسیٹے ہوں گے، عدالتوں میں گھسیٹے، تھانوں میں گھسیٹے، یا تھانے والے لوگوں کو پھنسا کر مقدمے ان کے اوپر کر کے پھر ان کا ساتھ اوپر سے دے کر دل کے اندر اپنی ذات کے لیے ان کو کھائیں، یہ ناجائز ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد کا یہاں پہ ذکر کیا، لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنا ہی اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لہذا جہاد نہ کیا جائے، اس کے نقصانات ہیں، غلط۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کیا جائے مگر بن حکمت کے کیا جائے، بن اسلحے کے کیا جائے، بن تیاری کے کیا جائے، ذی وقار سامعین یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔
पहल करना बिन तैयारी के भी और अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। हाँ, अगर कोई शख्स चाह ही आता है तो फिर आप जो भी हरबा अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करें वो जिहाद होगा और वो आपके ऊपर फर्ज है। अगर आप पावर में हैं, आप समझते हैं कि इस दुनिया से शिर्क और कुफ्र खत्म हो जाए, तो हैं भी आप पावर में, तो फिर ज़ुल्कुरनैन का तरीका इख्तियार कर सकते हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि बिल्किस को पैगाम भेजा कि अगर तुमने जो है वो इस मजहब को ना छोड़ा तो फिर तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे कि आप याद रखेंगे। तो वो डर गई, खौफ खा गई। ये सब कुछ पावर में है। अगर पावर नहीं है तो फिर काम मुकाबला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अल्लाह ताला के रास्ते में बेहद खर्च करो और खर्च करने में कभी भी कोताही ना करो। और साथ ये कि जब भी तुम सफर करते हो तो ज़ादेरा होना चाहिए, और असल ज़ादेरा तकवा है। इसका क्यों जिक्र किया? इसलिए कि जब इंसान अपने रिश्तेदारों में जिंदगी गुजारता है तो ताने के खौफ से, गुनाहों से बचता है, मगर जब सफर में जाता है, चूंकि अकेला होता है, कोई उसको जानता नहीं होता, तो हो सकता है सफर के अंदर वो गलत कार्यों का इंतखाब करे कि कोई मुझे देखने वाला नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सफर में सबसे बेस्ट जो बेहतरीन ज़ादेरा है वो तकवा, तकवे का ज़ादेरा है। आखिरी जो बातें हैं वो आखिरी आधे पारे में जिक्र हुई है, तो वो है तलाक के बारे में। तलाक दो तलाकें हैं, दो तलाकें पहली रजी होती हैं और आखिरी तलाक तलाक बाइना, बत्ता और पक्की तलाक होती है। हर तलाक की जो इद्दत है वो औरत के हालत के हिसाब से है। अगर औरत हामिला है तो वज़े अमल इद्दत होती है। अगर औरत ऐसी है कि जिसको माहवारी जो है वो आ सकती हो तो उसकी इद्दत 3 माहवारियां हैं। वो बसों का 3 माह से कम भी हो जाती है, बसों का 3 माह से ज्यादा भी हो जाती है। ऐसी औरत के जिसको बिल्कुल माहवारी आती ही नहीं, तो चूंकि माहवारी का हिसाब ही नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे 3 मंथ पूरे हैं। वो जिस तरह की बूढ़ी औरत जिसको सिलसिला ना हो। इसी तरीके से यह भी जिक्र है कि एक टाइम में एक तलाक जारी की जाए, अगर एक टाइम में 100 भी जारी की जाएंगी तो वो एक शुमार होगी। 2 क्या 3 क्या 100 भी अगर जारी की जाए तो वो एक शुमार होगी, वो तलाक पक्की नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी आप याद रखें, जो अहले हदीस खुसूसन है वो समझते हैं कि जो शख्स 3 तलाकें मुतफर्रिका तौर पर औरत को दे देता है, चूंकि वो फिर औरत से मुकम्मल जुदा हो जाता है और फिर किसी मोड़ पे नए निकाह के साथ भी 3 तलाकों के बाद नए निकाह के साथ भी औरत और मर्द आपस में इकट्ठे निकाह के साथ नहीं हो सकते जब तलक के किसी और से बाई चांस जिंदगी गुजारने के लिए निकाह ना किया जाए और उससे बाई चांस वो मर्द फौत हो जाए या फिर वो तलाक दे दे, तो फिर इसके बाद वो रजामंदी से निकाह कर सकते हैं, वगरना निकाह की कोई सूरत नहीं बन सकती। हाँ, जो लोग ये फतवा देते हैं कि चूंकि पहली औरत के साथ निबाह के लिए और निकाह करने के लिए जरूरी है किसी और से निकाह करना, तो वो कहते हैं लाजमी नहीं है कि आप उस दूसरा निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ, वो आप निबाह के लिए करें, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए करें। वो पिछले के साथ निकाह करने के मकसद से भी आप निकाह कर सकते हैं ताकि पिछले के लिए हलाल हो जाए, और इसको हलाला कहते हैं, इस मकसद से निकाह करना, और इसके ऊपर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। असर की नमाज की हिफाजत करें, वैसे सारी नमाजों की बाजमात, लेकिन असर की नमाज की बर वक्त क्यों? इसलिए कि जो अमाल है बनी आदम के वो असर के टाइम में ऊपर जाते हैं और फरिश्ते चेंज होते हैं, तो ताकि आपके अमाल ऊपर जाए तो आपका जो असर की नमाज है वो आपके अमाल का हिस्सा हो, ये ना हो कि वो आपके अमाल का हिस्सा ना हो। तो इसलिए इस हवाले से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ जिक्र किया है। आखिर के अंदर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फिरौनियों से जो बनी इसराइल को नजात मिली, इसके बाद अर्ज़ मुक़द्दसा और फ़लस्तीन की तरफ जाने का इरादा हुआ, तो वहां पे चूंकि बड़ी कौम आबाद थी, बड़ी सख्त कौम, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल तुम लड़ो। उन्होंने कहा हम नहीं लड़ सकते, ए मूसा तू लड़, तेरा रब लड़े, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो फिर इसके बाद ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु, उनके ऊपर सहरा के अंदर जिसको तीह कहते हैं, उस सहरा में उनको 40 साल रखा गया। फिर इसके बाद हजरत यूशा बिन नून की क़ियादत में जो है वो यूशा बिन नून की नबूवत की क़ियादत में जो बादशाह थे वो कौन थे?
بسطن فی العلم والجسم طالوت تھے، وہ بادشاہ تھے، تو ان کی بادشاہت میں یوشع بن نون کی نبوت کی قیادت میں جب وہ قافلہ نکلا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس طرح یہ لوگ جو ہے وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر فراخی بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا بڑی اچھی انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی قوم اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اگر اپنا حق وصول کرنا چاہتی ہے تو حالات کے حساب سے اگر پاور میں ہیں، اگر ان کے پاس تعداد بھی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ حق کے راستے پہ کھڑے ہو جائے، پیچھے نہ ہٹے۔ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔